سیدہ سکینہ پاک یہ میرے امام کی چھوٹی شہزادی، ٹھیک، کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے، 11 محرم کو چوتھا دن ہے، اس کے بعد کوفہ جاتے جاتے مزید 3 سے 4 دن لگے، توجہ کرنا، مطلب کتنے دن ہو گئے؟ کم سے کم 5 سے 7 دن، میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں 5 سے 7 دن۔ اس 5 سے 7 دن میں اہل البیت کو یزیدیوں نے پانی دیا، انہوں نے انکار کیا، کھانا دیا، انکار کیا۔ اب غور کرنا، یہ پورا خاندان ہے، اس میں سب سے کم عمر شہزادی سیدہ سکینہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے لکھا، چادریں چھین لی، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر! سوچو تو ایک بچی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی ہو۔ جن کی چادریں چھین لی گئی، خیموں کو آگ لگا دیا گیا، یہ حال کیا۔ اور اس کے بعد بھوک اور پیاس، اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا خاندان نبوت کا قافلہ پہنچا کوفہ، تو ایک دن پہلے اعلان کیا کہ کچھ لٹیرے تھے جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے، تماشا دیکھنے آؤ۔ یہ نہیں کہا نبی کے خاندان کے لوگوں کو لا رہے، جانتے تھے یہ کہیں گے تو ہنگامہ ہوگا، تو جھوٹ بولا کہ ہم لٹیروں کے بچوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لا رہے۔ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ و نورانی کی ذات منبر نور پر جلوہ گر ہے، ان کا خطاب نایاب آپ کو سننا ہے۔ جو وقت ہے جلسے کا، اسی وقت میں آپ ایک شعر سنے کہ موت آئے مجھے مدینے میں، بولے سبحان اللہ، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، قسمتیں 2 جگہ بدلتی ہے، ایک مکے میں ایک مدینے میں۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیجئے، 15 تاریخ کو سید صاحب اور یہیں پہ اسی اسٹیج پر 15 تاریخ کو یعنی 15 جولائی کو عظمت سیدہ کائنات کانفرنس ہوگی، جس میں خصوصی خطاب شہزادے غوث اعظم حضرت سید شباہت میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ و نورانی کا ہوگا، جس میں خصوصی شاعر کے حیثیت سے جناب ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ و نورانی کا استقبال کیجئے، پورا مجمع دل لگا کر عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، ایک بار بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، اور ذرا لگے کہ علی کے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں، بلند آواز سے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، آمد اولاد نبی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے، انہی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، اور اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو ملال مت کرنا، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا تو ملال مت کرنا، میرے نبی کا بھی خاندان باقی ہے، غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر، یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے، اور یا غازی عباس کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے،
نماز باقی ہے، اب بھی اذان باقی ہے۔ آئیے اس ذات کا، یہ پوری دنیا جن کے خطاب کو سنتی ہے، وہ عظیم سادگی کا مجسمہ منکسر المزاج ذات گرامی شہزادہ غوث اعظم کی گفتگو سنیں محبتوں کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر بقیت السلف حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، شیخ الجامعہ روناہی، انتہائی قابل احترام حضرت علامہ قاری جلال الدین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ روناہی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام،
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل روناہی کی سرزمین پر، جامعہ اسلامیہ روناہی کے بالکل قریب سے قریب تر، بلکہ اس کے آنگن میں ہم سب جشن بلکہ شان پنجتن پاک کے عنوان کو لے کر یہاں پر موجود ہے۔ مجھ سے پیشتر یقیناً آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے خطابات بھی سماعت کر لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عزیز جناب قاری محمد علی فیضی صاحب اور عزیزم جناب احمد الفتاح صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے عظیم نقیب حضرت حافظ و قاری کفیل انبر صاحب سے بھی، اور اخیر میں اب یہ اختتامی لمحات ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہوا ہے اور عنوان بڑا وسیع ہے، شان پنجتن پاک، اس لیے کہ ان پنجتن میں ایک ہی شخصیت کی زندگی کو اگر بیان کی جائے تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائے، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی ذات کو اگر بیان کیا جائے اور اس میں آپ نے پنجتن پاک 5 تن بیان کرنے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے سامنے پنجتن پاک کی شان بیان کر سکوں، وقت میں برکت ہو۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ سورۃ الاحزاب سے تلاوت کی ہے، جس کو اہل علم، اہل دانش، اہل عشق آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور یہ خاصہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیہ تطہیر بھی نازل فرمائی، ان کے لیے آیہ مودت بھی نازل فرمائی، اور ان کی محبت کو ہم پہ فرض کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پنجتن کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ یاد رکھیں، اللہ اکبر، محبتوں کا معیار کیا ہے اور محبتوں کے اصول کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہ جب تک محبتیں نہ ہو اس وقت تک کہ ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور جن کا ذکر لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت اصل ایمان ہے، جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کی محبت دلوں کی زندگی ہے، جن کی محبت تقدیر کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، جن کی محبت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے اور یہ سو رہا ہے اس سے اور فاطمہ سے، حسن و حسین سے، یعنی پنجتن سے محبت کرے گا، اللہ رب العزت جنت میں اس کو اس درجے میں رکھے گا جس درجے میں میں محمد رہوں گا۔ اندازہ فرمائیں جنت کے جس درجے میں مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، آقا فرماتے ہیں پنجتن سے محبت کرنے والے، مفہوم حدیث ہے پنجتن سے محبت کرنے والے۔ یہ پنجتن کون ہیں؟ ایک تن ہے محمد الرسول اللہ کا، ایک تن ہے علی مرتضیٰ کا، ایک تن ہے فاطمہ الزہرا کا، ایک تن ہے حسن مجتبیٰ کا، ایک تن ہے حسین شہید کربلا کا۔ جو ان سے محبت کرے گا آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اہل بیت سے محبت پر اگر کوئی اور صلہ نہ بھی دیا جاتا تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا جنت میں پڑوس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنا عظیم معاملہ ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اس میں پہلا تن محمد الرسول اللہ کا، پہلی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، حضور جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کوئی کیا بیان کرے۔ میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ روناہی والوں اور گرد و نواز سے آنے والوں، میں ہر 2 جملے پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بولو سبحان اللہ، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ حضور کا ذکر سن کر بھی چپ رہتے یا بولتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ ذکر ہے جس پر کنکر بھی بول پڑتے ہیں، ہاں، لیکن آدھی رات ہو جائے تو سنی تھکتا نہیں ہے، آدھی رات ہو جائے، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جو تھکن اتار دیتا ہے۔ اندازہ فرمائے
امام کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کہوں، جانے مراد، مراد نہیں، فرمایا جانے مراد۔ مراد اور جانے مراد میں فرق ہے، اور کتنا بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان سے بھی بڑا، اس لیے کہ مراد اس کو کہتے ہیں، مراد اس کو کہتے ہیں جس کو انسان چاہتا ہے، اور جانے مراد اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر مراد مراد نہیں ہوتی۔ میرے امام کہتے ہیں جانے مراد ساری مرادوں کی جان ہے، اللہ اکبر، ساری مرادوں کی جان، جانے مراد۔ کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ رہے کہ سب کچھ ان کے شناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ نعرہ تکبیر، یہ وہ تن ہے، ہائے ہائے، یہ وہ تن ہے تن مصطفیٰ۔ حسن کا عالم یہ ہے کہ ان جیسا نہ چشمے فلک نے دیکھا نہ پشت زمین نے دیکھا۔ ان کے حسن کے بارے میں کہا گیا، حضرت حسان کہتے ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا جنم دیا نہیں۔ توجہ کرنا، اب میں پنجتن کی شان بیان کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے توجہ کرنا، حضور کی شان کیا ہے۔ پہلا تن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حسان کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ آپ جیسا حسن والا پیدا ہی نہیں ہوا، آپ جیسا حسن والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور کا حسن ایسا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی۔ اور میرے امام اس کو اردو کے پیکر میں یوں ڈھالتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اندازہ فرمائے حضور کا حسن کیا تھا، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر عیب سے پاک۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو غور کریں، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، یعنی جو عیب ہو سکتے تھے وہ سارے عیبوں سے اللہ نے اپنے محبوب کو پاک کر دیا۔ اور آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی وہ ساری خوبی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کا جامع کون ہے؟ ذات رسالت ماں محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ صحابی رسول نعت بھی کہہ رہے ہیں لیکن احتیاط کا دامن کیا ہے؟ کہتے کأنک، گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسے ہی بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان، اس لیے حضور جیسا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں تک آیا، کوئی دنیا میں کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی، تو اگر وہ مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر نہ نہائے تو اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی اور اتنی آتی کہ اگر دلہن کو ملے تو دلہن مہکتی ہے، اور دلہن مل لے تو اس کا پورا خاندان مہکتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ اور پسینہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو
بے ترتیب نہیں نکلتا تھا. جیسے کہ کتنا بھی خوبصورت آدمی پسینے میں شرابور ہو تو بے ترتیب پسینہ نکلتا ہے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. صحابہ کہتے ہیں حضور کو پسینہ بھی نکلتا تھا تو پیشانی پر ایسے جمتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونی کے موتے تاک دیے. یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام. اب اندازہ فرمائیں, غور کریں, اب آگے بڑھتے ہیں. حضور جیسا کوئی نہیں, حضور جیسا اگر بول دے تو مجھے لگے گا کہ آپ نہیں تھکے ہیں. اب مجھے بات آگے بڑھانی ہے ورنہ 10 منٹ کافی ہے گفتگو کے لیے. 10 منٹ تھکے ہوئوں کو تھکانا یہ ظلم ہے, لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو مجھے بات آگے بڑھانی. تھک گئے تو بات پوری ہو گئی. توجہ فرمائیں, اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو غور کریں. حضور جیسا, حضور جیسا, حضور جیسا کوئی نہیں, کوئی حضور علیہ السلام جیسا نہیں. لیکن اب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کہتی ہے, میں نے حضور جیسا حسن اگر کسی میں دیکھا تو وہ ایک ذات ہے. اب توجہ ہوگی آپ کی, اور اب ذکر آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے, حضور علیہ السلام کے حسن کو میں نے ایک ذات میں دیکھا, اور صرف حسن نہیں دیکھا, چلنا بھی انہی کی طرح, بولنا بھی انہی کی طرح, اٹھنا بھی انہی کی طرح, بیٹھنا بھی انہی کی طرح. کائنات خدا بندی میں کوئی ان کی طرح نہیں. اور نہ میں اس سے مثلیت بیان کر رہا ہوں, لیکن شباہت کا تذکرہ ضرور کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں, اللہ اکبر, غور کریں. یہ ام المومنین مفتی 4 ملت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے کیا کہ میں نے حضور جیسا خوبصورت چہرہ ایک دیکھا, اور صرف چہرہ نہیں دیکھا, اٹھنا بھی انہی کی طرح, بیٹھنا بھی انہی کی طرح, صداقت بھی انہی کی طرح, بولنا بھی انہی کی طرح, سخاوت بھی انہی کی طرح. آخر انسان کے کان بے چین ہو جاتے ہیں. وہ کون ہستی ہے جس کا حسن حسن مصطفیٰ کی یاد دلاتا ہے, جس کی سخاوت سخاوت مصطفیٰ کی یاد دلاتی ہے, جس کا چلنا مصطفیٰ جان رحمت کا خرام ناز کرنا یاد دلاتا ہے. تو اماں عائشہ کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ فاطمہ بنت محمد ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر. یہ حسنین کریمین کی امی ہے جو شبیہ مصطفیٰ ہے. شکل میں, شکل میں, سخا و جود میں, شکل میں, سخا و جود میں باپ کی شبیہ ہے فاطمہ. شکل میں, سخا و جود میں باپ کی کون فاطمہ الزہرا. مجھے عنوان دیا گیا پنجتن پاک, کون فاطمہ الزہرا. اگر میں یہ کہوں اس مجمع میں کہ فاطمہ الزہرا کا مرتبہ عرش کی طرح ہے تو بات کا حق ادا نہیں ہوتا, نہیں ادا ہوتا. منبر پر بہت بڑے بڑے علماء مفتیان کرام موجود ہیں, اور اگر علماء نہ بھی ہوں تو منبر کا ایک تقدس ہے. آدمی اپنی مرضی سے کوئی بات کر بھی نہیں سکتا. لیکن توجہ کریں, کچھ لوگ ہمیں سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان سنیوں کو اہل بیت بیان کرنا نہیں آتی. میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم, سنی جس شان سے اہل بیت بیان کرتا ہے کسی کا باپ نہیں کرتا. کیا بات ہے. اس لیے میں سنیوں سے کہتا ہوں, کالے دل والوں سے اور کالے کپڑے والوں سے ہمیں متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنی روایات ہے, ابھی آپ آگے سنیں گے. اور الحمدللہ 1450 سال سے جتنا سنیوں نے اہل بیت بیان کیا ہے اتنا کسی کے یہاں تصور نہیں ہوتا. اس لیے کہ 1450 سال سے تو ہم ہی ہیں. آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ہمارے اہل بیت پڑھا جا رہا ہے. اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم نہ وہ لوگ ہیں
کہ جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو چھوڑ چکے ہیں، اور نہ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم وہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کو اللہ نے دو اسی لیے دیا کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اور اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اگر رونائی اور گرد نواز سے سننے والے واقعی سننے آئے تو توجہ فرمائیں، اگر میں یہ کہوں کہ سیدہ کا مرتبہ عرش کی طرح ہے تو بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ پھر کہیں کیا اگر کہوں کہ کعبے کی طرح ہے تو بھی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ پھر اللہ اکبر یوں کہوں کہ سیدہ کا مرتبہ جنت کی طرح ہے تو بھی بات کا حق ادا نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کیوں پوری نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور قبر انور کی جو مٹی شریف حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے، حضور کی پشت انور سے، حضور کے بازو اقدس سے، حضور کے قدم ناز سے، اس مٹی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام اہل سنت سمیت امام زرقانی اور دیگر بزرگوں نے لکھا، شیخ محقق نے لکھا، کیا لکھا کہ جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے مس ہے وہ قبر انور کی مٹی کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، حتیٰ کہ جنت سے افضل ہے۔ کیا مٹی کس سے لگ جائے؟ رسول اللہ کے جسم اطہر سے لگ جائے تو وہ کعبے، عرش اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب میں فاطمہ الزہرا کو کعبے کے برابر کہوں تو کس منہ سے کہوں، عرش کے برابر کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ اس لیے کہ نبی کے جسم سے مٹی لگ جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بنت منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ زہرا مادر حسنین کریمین زندہ، لخت جگر مصطفیٰ زندہ، مخدوم کائنات زندہ۔ آج بہت تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن ایک روایت آپ سماعت کرنے سنیو، غور کرنا۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں قریب میں ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، آپ کے قریب میں، جسے بیلگرام شریف کی خانقاہ کہتے ہیں۔ وہ خانقاہ اللہ اکبر بہت قدیم ہے، صدیوں پرانی خانقاہ ہے، اور وہ وہاں کے جو سب سے بڑے بزرگ سید محمد میر دعوت الصغریٰ رحمت اللہ علیہ، وہ ڈائریکٹ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی اور خلیفہ بھی ہیں۔ اتنی پرانی قدیم خانقاہ ہمارے ماہرہ کے مشائخ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ وہاں سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے نظم العالی، اور اس کے مصنف ہے میر سید محمد بیلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ میر سید محمد بیلگرامی اس کے مصنف ہے۔ اس کتاب پر تقریر تاج الشریعہ کی بھی ہے، خیر الاتقیہ حضرت علامہ پیر سید اویس میاں صاحب کی بھی اس پر جو وہ تصدیق موجود ہیں۔ یعنی میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو تعارف کرا دوں۔ اب اس کے بعد اس پر ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، سیدہ پاک کی شان۔ اگر سنی اس نیت سے سنے کہ ہمارے مقدر بدل جائے تو پھر سنیوں کو سننا چاہیے، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں فضائل پڑھوں یہ روایت ضرور پڑھوں، بار بار پڑھوں، ناسبیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں، خارجیت کے نشیمن پر بجلیاں گراتا رہوں، اس لیے کہ اللہ اکبر توجہ فرمائیں، اللہ اللہ مفہوم پڑھ رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن روایت یہی ہے جو بطور مفہوم پڑھی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا ملکہ فردوس بری اللہ اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اور آنے کے بعد عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں، حضور سے پوچھ رہی جنت میں کون جائے گا؟ اس کا مطلب سیدہ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ حسنین کریمین کی امی جان کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب۔ اب جو انکار کرتے ہیں ان سے سنیوں کا کیا رشتہ؟ اگر اہل بیت سے ہمارا رشتہ ہے تو ان سے کیا رشتہ جو انکار کرتے ہیں؟
تو پھر سنیوں کو کیا ضرورت ہے لوگوں سے رشتے کرنے کی؟ یا تو ان سے کر لو یا تو ان سے کر لو، اس لیے کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اور پھر اللہ اکبر رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے، خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتی، تو پھر خوش عقیدگی اور بد عقیدگی ایک ساتھ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے تھوڑا ہوش کے ناخن لے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں، آج کل لوگ کہتے رہے نہیں مولانا صاحب سب سے بننی چاہیے، سب سے پٹنی چاہیے، سب نے مل کے رہنا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ شوق تو ہمارا بڑا پرانا ہے، لیکن پانی میں پانی ملاؤ تو اچھی بات ہے، دودھ میں دودھ ملاؤ تو اچھی بات ہے۔ جو دودھ میں دودھ ملاتا ہے شریف ہے، اچھا تاجر ہے، ہوشیار ہے، لیکن جو دودھ میں پانی ملاتے وہ کرپٹ آدمی ہے اور وہ انتہائی بدکار انسان ہے، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے عزیز، جب پانی دودھ کے اندر نہیں ملایا جا سکتا اور دودھ میں پانی ملا کے دودھ کو بڑھانا یہ خیانت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر بد عقیدگی کے ساتھ خوش عقیدگی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی گندی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھنا دودھ میں پانی ملانے والا وہ مجرم ہے جسے خائن کہتے ہیں، اور اللہ اکبر خوش عقیدوں کو بد عقیدوں کے درمیان اگر ملانے کی کوئی کوشش کرے تو یہاں بھی اس کے ایمان کا طوطا اڑ سکتا ہے اور وہاں بھی وہ برباد ہو سکتا ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ جو لکھتے ہیں اس کو سن لے۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا اس کی زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آتا؟ تو پتا چلا یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ گستاخی نہیں کرتا تھا، گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، وزیر ہیں، حضور کے غلام ہیں، جو ان کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کرے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ کیسے آئے؟ سنیوں مرنا ہے، صرف جلسے کے سنی نہ بنو، صرف فاتح اور نیاز کے سنی نہ بنو، عشق والے سنی بنو کہ یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب جان و مال، بلکہ امام نے تو یہ کہا تھا ان کے نام پاک پر سب جان و مال، ان کے نام پاک پر سب جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا، ان کے نام پہ سب جان و مال، نج دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ جلدی جلدی چڑھتے لوگ کہتے ہیں مسلک کی بات نہ کرو، میں نے کہا مسلک کی سب سے پہلی لڑائی جس نے لڑی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب یمامہ کے کذاب نے اعلان کیا جھوٹی نبوت کا، مسلمہ کذاب نے، تو صدیق اکبر نے ان کو نہیں دیکھا لڑائی۔ اور دوسری لڑائی جس نے مسلک کی لڑی ہے وہ سیدنا امام حسین ہے۔ کربلا میں تو ادھر بھی کلمہ والے تھے، ادھر بھی کلمہ والے تھے، ادھر بھی داڑیاں تھی ادھر بھی، تو پھر لڑائی کس چیز کی لڑی گئی؟ وہ تو مسلک کی لڑائی تھی نا۔ اگر کسی کو مسلک پسند نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر پہ آنچ آ رہی ہے، حضرت امام حسین پہ آنچ آ رہی ہے، اور پھر بعد میں وہ معاملہ ہوتا گیا۔ میں اشارہ دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم میں نے پہلے کہا کہ زیادہ ہوا، آپ کی توجہ ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کہتی ہے بابا جان بھول تو نہیں گیا، سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ سبحان اللہ۔ میں کوئی باضابطہ خطیب آدمی نہیں ہوں، تو آپ نے شاید ایک طالب علم کو بلایا ہے، تو میں تھوڑا دائیں بائیں سے ہو کر چلنا چاہتا ہوں تاکہ بات کچھ سمجھ میں آئے۔ کیا سیدہ نے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ سرکار نے بغیر توقف کے تکلف کے بے تکلف فرمایا، کیا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، مالک جنت سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدہ نے سوال کو دوسری طرف موڑا، عرض کی بابا میں نے مردوں میں تو پوچھا آپ کا نام، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مردوں میں تو آپ ہی جائیں گے، یہ تو بات کھلی ہوئی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہائے ہائے ہائے، مردوں میں تو آپ ہی نے جانا ہے۔ بابا میں عورتوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، عورتوں کے متعلق میں پوچھنا چاہتی ہوں، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ میرے سچے نبی نے فرمایا عمران کی بیٹی ہے نا جسے دنیا مریم کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، وہ سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں جائے گی۔ اس کو لکھا میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ۔ جب جیسے ہی سیدہ نے یہ سنا تو رخ انور پر رنگ آیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چہرہ اتر گیا، واللہ جن کے اترے ہوئے چہرے ان کے ذکر سے
چڑھنے لگتے ہیں، ان کے چہرے کو اترنا کب کہہ سکتا ہے؟ اترنا ڈھلنا یہ چاند اور سورج کی خصوصیات ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے خدا کی قسم واللہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. لیکن بس ادب کی طور پہ کہوں، کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے، مکمل ادب ہے، چہرے پہ ایک رنگ آ گیا، اللہ کے رسول نے محسوس کیا اور فرمایا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ آ گیا. میں نے کہا عمران کی بیٹی مریم سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں جائے گی جو ماں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو سیدہ نے کہا بابا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جب مردوں میں آپ نے سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے اپنا نام لیا تو میں عورتوں میں پوچھوں گی تو آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے مریم کا نام لیا، اسی لیے رنگ آ گیا. لیکن اللہ اکبر، چہرے کے رنگ دیکھ کے، محفلیں دیکھ کے، معاملات دیکھ کے لوگوں کی بولیاں بدلتی ہے. یہ زبان ماں اوہا سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، یہ بدل نہیں سکتے تھے، لیکن سیدہ کو خوش بھی کیا، کس شان سے کیا. فرمایا بیٹی ہوگا تو وہی جو ہم نے کہہ دیا ہے، ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا ہے، مگر شکل اس کی یہ ہوگی جس سواری پر تم بیٹھی ہوئی ہوگی اس کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں ہوگی. وہ خادمہ بن کے آگے آگے جائے گی اور تم مخدومہ بن کے پیچھے پیچھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سیدہ زہرا، فضائل مخدومہ کائنات، عظمت سیدہ زہرا، فیضان پنجتن پاک. خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. جبریل کو خدمت کرتے دیکھا تو پتہ چلا، جس کے سواری کی نکیل پکڑ کر شب معراج جبریل چل رہے ہوں سید الملائکہ، اس سواری پہ بیٹھنے والی شخصیت کی حیثیت اور شان کیا ہے، جس کی سواری کی نکیل جناب مریم کے ہاتھ میں. اندازہ کرے کون مریم جس کی شان میں پوری سورت نازل ہوتی، کون مریم جسے بطول کہا گیا ہے، کون مریم بے موسم کے پھل جس کے حجرے میں آتے ہیں، کون مریم اللہ اکبر جو کنواری پاک تھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں. اللہ اللہ ایسی مریم پاک جس کی نکیل تھام کر جنت میں جائے، اس سیدہ کی شان کیا ہوگی. بس آگے بڑھنے سے پہلے 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں. میرے امام نے سیدہ پاک کی شان کیا بیان کی. اقبال نے بیان کی 3 نسبتیں 6 مصرے لیے، لیکن یہ امام احمد رضا کا عشق ہے کہ میرے امام نے سیدہ کی 6 نسبتیں پڑھ دی مصرے کے اندر. کس شان سے پڑھی ذرا دیکھیں. اللہ بلکہ شعر کے اندر کہتے ہیں سیدہ کیا ہیں؟ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور نور. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. توجہ ہے، نور. اور آپ کو اردو ادب، چونکہ ہم لوگ جب کبھی گجرات میں راجستھان میں تقریر کر کے یہ شعر پڑھتے ہیں لوگ چپ رہتے ہیں، تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار اگر ہم یہ شعر لکھنؤ یا اس کے آس پاس پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے. لیکن لوگوں نے لکھنؤ کو بھی بدنام کر دیا، یعنی لکھنؤ رہ گیا لیکن لکھنؤ کی علمی صلاحیت کہاں گئی؟ کہیں ہجرت تو نہیں کر گئی؟ لوگ چپ کیوں ہیں اس پر؟ شعر سمجھیں، توجہ فرمائیں. سمجھ میں آیا تو میری جان کچھ بولنا بھی تو چاہیے نا. میں وہ کوئی شاعر آدمی تو نہیں کہ بولوں کہ بھائی سمجھ میں آئے تو بھی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو. یہ تو خوشی کا سودا ہے. ارے یہ وہ آقا لوگ ہیں ان کے نام پہ بولو گے توجہ ایک نظر پڑ گئی سیدہ کی، اور دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار. توجہ فرمائیں. نور اردو ادب میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں کسی شاعر نے بیان نہیں کیا. جا کے دیکھ لیجئے. لوگ کہتے ہیں تم لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے سوا چلتا کیوں نہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت جیسی 14ویں صدی میں کسی نے کی ہو تو بتاؤ. اور ایک بات یہ بھی کہوں، کالے کپڑے اور کالے دل والوں کی 700 سالہ 800 سالہ 900 سالہ فضائل اہل بیت پر کتاب ایک پڑھنے میں رکھیں، اور میرے امام عشق و محبت کی یہ 2 مصرے ایک پڑھنے میں رکھیں. کوئی میں غلو نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنے کہتے ہیں نور. توجہ نور. آپ بھی کہہ دیں سیدہ کی توجہ کے لیے کرم کی نظر ہو جائے. نور سیدہ کیا ہے؟ نور ہے. نور
بنت نور، اللہ اللہ اللہ، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور، نور ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے، اور پھر کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز، جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان یکتائی کے ساتھ نور ہے۔ سبحان اللہ، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمع نور کا، نور کی چمک کیا ہے؟ جب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے بزرگ یاد آتے ہیں، میرے بزرگ اس لہجے میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، قاری محمد علی صاحب اور احمد الفتاح کی طرح میری آواز نہیں، لیکن جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو بقی کی طرف توجہ کر کے اس طرف کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے میں اس کو اپنے بزرگوں کے اندازے پڑھتا ہوں۔ آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ، چلیں پڑھتے ہیں۔ امام نے کس شان سے کہا، سب مل کے پڑھے، بچے بچے کو یاد ہو جائے۔ میرے امام کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور ام نور، نور اللہ اللہ، مل کے پڑھیں، سب مل کے شامل ہو کے پڑھیں سیدہ پاک کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے۔ کیا؟ نور بنتے نور زوجے نور ام نور، نور نور بنتے نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، مل کے تیری نسل، مل کے پڑھے تیری نسل، تیری نسل، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ پھر اس کے بعد اسی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح جس کے ساتھ ہوا، وہ تیسری شخصیت ہے پنجتن میں مولا کائنات سیدنا علی پاک کی۔ زیادہ نہیں پڑھتا، دو تین بات پڑھتا ہوں، بات کو اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ مولا کون ہے؟ علی مرتضیٰ، جن کی مولائیت کا اعلان رسول اللہ نے اس شان سے کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اور پھر دعا کی، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مان لے، یعنی جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ علی مرتضیٰ یہ ہے۔ آقا علیہ السلام، بولو پوری دنیا کے لوگ تمنا کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا۔ وہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے کہ مر نہ جاؤں، حضور حاضری کروا دیں، ہے نا۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کیا؟ جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں موت نہ آئے، ایسا ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بغداد شریف نہ دیکھوں موت نہ آئے، ایسا ہی ہے۔ پیر کا روضہ نہ دیکھوں موت نہ آئے، کربلا شریف نہ دیکھوں موت نہ آئے۔ ایک بات کہوں، میرے نبی کو علی مرتضیٰ سے پیار کتنا ہے۔ ایک لشکر میں حضور روانہ کر رہے مولا علی کو، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام دعا، محبت کیا ہے۔ آقا فرماتے چار لوگ ایسے، چار لوگ جن سے اللہ نے مجھے محبت کا حکم دیا۔ اس پر توجہ کریں، ہم مولائے کائنات کی ساری فضیلتیں مان کر بھی عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ جیسے خلافت علی ترتیب ہے ویسے فضیلت علی ترتیب۔ اس کا خیال ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حالات کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے پابند، بزرگوں کے عقیدے کے پابند ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن ہاں، ہم مولائے کائنات کے سارے فضائل، امام ابن حجر لکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے
کہ مولائے کائنات کی شان میں قرآن مقدس میں 300 آیتیں نازل ہوئی. 300 آیتیں مولائے. امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں، جس کو اعتقاد الاحباب میں میرے امام اہل سنت نے نقل کیا، کیا کہ جتنی صحیح روایتیں مولا علی کی شان میں بیان ہوئی اتنا کسی کی شان میں بیان نہیں ہوئی. حالانکہ عقیدہ وہی ہے، جیسے خلافت الگ ترتیب ہے، فضیلت الگ ترتیب ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں فضائل کا باب اور ہے، افضلیت کا عنوان اور ہے، ہم اس کے پابند ہیں. ہمارا عقیدہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سے. کچھ لوگ اہل بیت کا نام پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام کی توہین کرنے لگتے، وہ ہمارا مسلک نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ کہوں، کچھ لوگ صحابہ بیان کرتے کرتے بھی ان کو کیڑا کاٹتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر نعرہ حیدری بھی مت لگایا کرو کیونکہ اس سے رافضیت پھیلتی ہے. میں نے کہا جتنا حق سنی کو ہے نعرہ حیدری لگانے کا اتنا کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. نام علی لینے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتے ہیں. الحمدللہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا کہ ذکر علی عبادت ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. اور بلکہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب منافقین پھیل گئے اور مومن اور منافق میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، تو پھر ہم جب محفل میں لوگوں کو چھانٹنے لگتے تو دیکھتے کہ ڈاؤٹ فل مجمع ہے، تو محفل میں حیدر 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 علی علی کرتے. علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، جن کے چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، واہ واہ. اللہ کے رسول فرماتے 4 لوگوں سے مجھے اللہ نے محبت کا حکم دیا اور فرمایا اے محبوب میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کریں. صحابہ نے پوچھا حضور وہ 4 کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک علی ہے. حضور کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے علی سے محبت کرنے، اور کہا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیں. اور پھر حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، فرمایا ان 4 سے اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا. اور پھر فرمایا جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، سب کو جنت کا اشتیاق ہے، جنت کو کسی کا اشتیاق ہے. پوچھا حضور وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا علی ہیں، سلمان ہے اور عمار بن یاسر ہے. ان 3 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. علی کون؟ علی یہ مرتضیٰ. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سنیو، جب تک میری قوم میں ذکر علی باقی رہے گا اس وقت تک میرے قوم کے بچے اور جوان بہادر رہیں. آج قوم بزدل اس لیے ہو گئی، آج قوم بزدل اس لیے ہو گئی کہ ذکر علی نہیں کر پا رہے ہیں ماں باپ. اگر مائیں چاہتی ہے کہ بچے بہادر ہوں تو علی علی کر کے دودھ پلایا کریں، گھر میں ذکر علی یہ مرتضیٰ کیا جائے. پھر یہی کہتا ہوں لیکن ذکر علی، ذکر اہل البیت اصحاب کی محبت کے ساتھ ہو، خلفائے راشدین کی محبت کے ساتھ ہو، تاکہ اعتدال پر ہمارے بچے قائم رہیں، سنیت پر قائم رہیں. مگر سنو، علی یہ مرتضیٰ اس بہادر کا نام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے، علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں تفسیر علم نشرہ میں، ابن حجر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور مزید بزرگوں نے لکھا. کیا سن لے، اس کے بعد بات اینڈ کی طرف پہنچتی. حالانکہ جب ذکر علی چھڑتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ بات مکمل ہو، جی چاہتا ہے کہ زندگی مکمل ہو جائے، بات مکمل نہ ہو. لیکن سنو، آج میرا جوان رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھتا ہے. کیوں؟ بزدل ہو گیا، اپنے سائے سے ڈرتا ہے، بزدل ہو گیا، مسجدوں کو ویران کر چکا ہے، بزدل ہو گیا. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے پاپ کرنا، جرائم کرنا، گناہ کرنا. بہادر بنو، بہادر لوگ
رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں نہیں دیکھا کرتے، بزدل لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تو وہ ہے کہ تیرا امام علی ہے، تیرا امام علی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی، جو تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، توجہ، تیرے وصال کے بعد بھی تجھ سے محبت کرے گا، اللہ اس کے لیے امن اور ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہر کر دے گا۔ اگر ایمان اور امن چاہتے ہو، ان سے محبت کرو پنجتن سے۔ آج لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 دن کے حسینی بن رہے ہو، 3 دن کے حسینی مت بنو، پوری زندگی کے حسینی۔ 3 دن کے 10 دن کے حسینی دوسرے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پہ سیاست کرتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، جد الممتار میں میرے امام اہل سنت امام شافعی کے اشعار نقل کرتے ہیں، مسلک نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں نبی کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے، اہل بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے۔ اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پر درود نہیں پڑھ لیتے؟ یعنی ہماری نمازیں بھی، اگر دوسرے رنگ میں کہیں، ہماری نمازیں بھی حسینی ہیں، ہماری نمازیں بھی کہ ہم آل نبی پہ جب تک درود نہیں پڑھتے، امام شافعی کا عقیدہ، امام شافعی کہتے ہیں نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جد الممتاری میں یہ اشعار بھی نقل فرماتے ہیں امام شافعی کے، مطلب کوئی اپنے عمل پہ بھی ناز نہ کرے، جب تک محبت اہل بیت نہیں ہوگی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ بلکہ امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں وقفوہم انہم مسئولون، روک دو ان کو، روک دو اور ان سے پوچھو، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو اس آیت کی ایک تفسیر، ایک قول یہ بھی ہے ان کو روک دو، ان سے پوچھو۔ یعنی نماز کا حساب ہو گیا، روزے کا حساب ہو گیا، حج کا ہو گیا، زکوٰۃ کا ہو گیا، دیانت کا ہو گیا، امانت کا ہو گیا، سب حسابات ہو گئے، پھر بھی کہا گیا روکو، ان سے پوچھو۔ اب کیا پوچھے، سب حساب ہو گیا۔ تو امام ابن حجر اس کی تفسیر پر قول نقل کرتے ہیں اس لیے روکو کہ ان سے پوچھو کہ علی اور اولاد علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں، اندازہ فرمائیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، ابن حجر اور دیگر بزرگوں نے لکھا کیا اللہ اکبر، بہادری، مولا علی کا کیا انداز تھا، بہادری۔ کاش میری قوم کے جوان علی پاک کی بہادری پڑھ لیتے تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں الجھ کے نہ رہ جاتے۔ ابھی یہ بالی سنوار رہے ہیں، قوم کی بکھری ہوئی زلفوں کو، ان کی تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو کون سنوارے گا؟ ابھی حال یہ کہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، کون قوم کی فکر کرے گا؟ اے میری قوم کے جوانوں، سچے حسینی بنو کردار کے۔ یزید نفس پرست تھا، حسین خدا پرست تھے۔ اگر کوئی نفس پرست بنتا ہے تو اس کا نام غلام حسین بھی ہے، تو بھی نفس پرستی کی وجہ سے وہ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے، امام حسین کا دل دکھا رہا ہے۔ اپنی رات کی تاریکیوں کو سوچو، اپنی رات کی تنہائیوں کو سوچا، حیرت ہے حسینی ہو 10 منٹ کی نیند قربان کر کے اپنی نماز فجر بچانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے، اپنی نماز فجر بچانے کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا۔ کیا بھول گئے حسینیت؟ حسینیت صرف شربت، کھچڑے، کڑے ناڑے، گڑھوں کی زنجیروں کا نام نہیں ہے، حسینیت تو کردار کا نام، حسینیت تو انداز زندگی کا نام۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، انٹرنیٹ پر تم زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، علماء موجود ہے، معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں، کیا یزید سے بد کرداری کے معاملے میں میرا جوان 2 قدم آگے نہیں بڑھ گیا؟ کون سی حسینیت ہے؟ کس حسینیت پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ اپنی رات کی تنہائی کو سوچو۔ چلے میں سمیٹ رہا تھا، سمیٹ ہی لوں کہ مولا پاک خیبر کا مقام ہے۔ خیبر میں میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار
غیر فرار ہے، اور اللہ رسول کا محب بھی ہے، اللہ رسول کا محبوب بھی ہے۔ لوگ رات بھر باتیں کرتے رہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو کل جھنڈا ملے گا؟ جب دوسرا دن صبح آیا تو سب لوگ منتظر تھے کس کو ملے گا، کیونکہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کو کئی بشارتیں۔ نمبر ایک، وہ فاتح بھی ہے، وہ کرار بھی ہے، وہ غیر فرار بھی ہے، وہ محب رسول بھی ہے، محبوب رسول بھی ہے، وہ محب خدا بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب جھنڈا دینے کی بات آئی تو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ حضور وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں آئی ہے، اندازہ فرمایا ان کی آنکھ آئی ہے، آشوب چشم ہے ان کو۔ میرے بھائی بیمار دیکھ کر آدمی فیصلہ بدل دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاتا تو ہمارے فیروز بھائی، اطہر بھائی کیا کرتے؟ کہا مقرر بدل دو، بیمار آدمی تقریر ہی نہیں کر سکتا، مت بلا اس کو۔ اللہ نہ کرے ایک میرا بھائی قاری محمد علی فیضی، اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو جائے، بولے چھوڑو یار وہ بیمار آدمی آگے کیا پڑھے گا، پڑھنے کے لیے صحت چاہیے۔ احمد الفتح بیمار ہو کے کیا پڑھیں گے، یہ قبیل کیا پڑھیں گے؟ آدمی بدل دو۔ بیماری میں آدمی بدل دیتے، لیکن یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، کبھی نہیں بدلتے۔ صحابہ نے کہا حضور بیمار ہے، میرے بھائی آشوب چشم پر آدمی نعت نہیں پڑھ سکتا، آدمی جنگ کیا کر سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں دکھتی ہو وہ محفل میں صحیح تقریر نہیں کرائے گا تو چڑچڑا پن کرے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن میرے آقا نے کہا علی کا ہے، تو کہا حضور بیمار ہیں، کیا ہوا؟ آشوب چشم آنکھ آئی ہے، فرمایا بلا اس کو۔ لوگ پکڑ کے لائے مولا علی کو، کیونکہ آنکھ جب آتی ہے تو آدمی کھول بھی نہیں پاتا، آنکھیں اتنی کھبکتی ہے، درد کرتی۔ لوگ مولا کائنات کو لائے، سرکار نے کیا کیا؟ اپنا لعاب مولا کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور آنکھوں میں ڈالا۔ مولا علی کہتے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میری آنکھیں کبھی نہیں دکھی۔ حضور کا لعاب ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں نبی کو؟ ایک لعاب ہے، ایک لعاب اگر ابن خلب پر تھوک دے تو قتل ہو جائے، کھاری کنویں میں ڈال دے میٹھا ہو جائے، سوکھے کنویں میں ڈال دے کنواں لبالب بھر جائے، عاشورہ کے دن ننھے سے بچے کو چٹا دیا جائے، شام تک کے ماں کا دودھ نہ مانگے، یہ لعاب ہے۔ حضرت جابر کے گھر کے سالن میں ڈال دیا جائے، پورا لشکر وہ سالن کھاتا نظر آئے، کبھی ختم نہ ہو۔ قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو قتادہ کا آپریشن ہو جائے۔ ایک لعاب رسول، کام کتنے ہو رہے ہیں اندازہ فرمائے۔ جس کا لعاب اتنا بے مثال ہو اس کی ذات کتنی بے مثال۔ نعرہ تکبیر، اپنا لعاب ان کی آنکھ میں لگا دیا، اور اس کے بعد ذوالفقار دی، پرچم دیا، فرمایا جاؤ پہلے دعوت دینا ان کو، پہلے دعوت دینا اسلام کی۔ اس کا مطلب توجہ کریں، کافروں سے بھی ڈائریکٹ جھگڑا نہیں ہوتا اسلام میں، پہلے کافروں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ سدھر جاؤ، دہشت گردی مت کر، کوئی کافر بھی ہو اس کو بھی سکھایا جاتا ہے ذرا سدھر جا پہلے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے جب دین کے لیے ڈائریکٹ لڑائیاں نہیں ہوتی سمجھائے بغیر؟ تو آج تو مسلمان ذاتی طور پر سمجھے سمجھائے بغیر بس جھگڑا ہی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ میرے بھائی ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، شریف دیندار نہیں لڑا کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے دعوت دینا ان کو، سمجھانا، لیکن کچھ لوگوں کی فطرت ہی میں ہے کیا؟ مولا کائنات نے فرمایا اسلام قبول کرو، تو وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مولا کائنات کی سیرت نگاروں نے، کہ اونٹ کا چمڑا اس کے نیچے رکھ دیا جاتا اور اس کو کئی لوگ مل کے کھینچتے، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن وہ مرحب نام کا پہلوان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو طاقت پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، اس نے کھڑکی سے جھانک کے کہا اگر نہیں قبول کیا اسلام تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ لڑنا ہوگا۔ تو کہا مجھ سے بھی کوئی لڑنے والا پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ اب تک تو کسی نے مجھے چیلنج ہی نہیں کیا، اور جو آیا وہ ٹکا ہی نہیں۔ فرمایا نیچے آ، میں تجھ سے لڑنے آیا ہوں۔ اس نے آ کر کے کہا میرا نام مرحب ہے، مرحب، میں مرحب ہوں۔ مولا کائنات نے اس دن اپنا نام علی نہیں بتایا، فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر۔ اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، حیدر شیر کو کہتے ہیں، توجہ، حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ مولا کائنات نے اپنے کشف و کرامت سے معلوم کر لیا تھا کہ رات کو سوتے وقت مرحب نے خواب دیکھا ہے، اسی لیے کہا اس کو مزید ڈرانے کے لیے کہ میں حیدر ہوں، حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ یہ علی ہے،
جو لوگوں کا خواب بھی جانتے ہیں, لوگوں کے دل کے جذبات بھی جانتے ہیں. اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک شیر آیا اور شیر نے اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا, تو مرحب اٹھا. اس کے بعد مرحب کو نیند نہیں آئی اور صبح کو مولا علی سامنے آ گئے تو اس نے کہا میں مرحب ہوں. میرے مولا نے کہا میں حیدر ہوں, حیدر یعنی خواب کی تعبیر پوری کرنے آیا ہوں. آج علی علی حیدر کی حیثیت سے آیا ہے, اور وہ بھی حیدر کون سا؟ حیدر کرار. کرار کہتے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. میرے مولا نے اللہ اکبر جب اس کو چیلنج کیا, یہ بہادری کی داستان پڑھو نہیں, تیرا نقش من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. او نامرد بننے والو, ذرا مولا علی کا یہ کردار دیکھو. کب تک گانوں کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرو گے, کب تک فیشن کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرو گے؟ یہ ہے شان مومن, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے کس بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آج بھی علی وہ ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر حیدری. کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. میرا ٹائم پورا ہوتا ہے, بات پوری کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. مولا نے جب اس کو چیلنج کیا, اس نے ایک تلوار کا زوردار وار کیا, ایسا وار کیا کہ مولائے کائنات کی خود کٹی امامہ کٹا. امامہ کٹنے کے بعد پیشانی پہ زخم آیا, مولا نے خود کو سنبھالا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈھال بھی کٹ گئی, مولا نے خود کو سنبھالا اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور اس کے بعد خیبر کے دروازے کی طرف بڑھے, چونکہ ڈھال کٹ چکی تھی, گر چکی تھی. مولا نے دوسرے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا, اور اکھاڑنے کے بعد اسی کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے. اور اس کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر رکھ دیا اور لشکر کو کہا میرے اوپر سے چل کر قلعے میں داخل ہو جاؤ. پورا لشکر گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا, قلعہ فتح ہو گیا. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھتے تفسیر علم نشرہ میں, بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا جس کو علی نے ڈھال بنا کر کے جو ہے وہ, اور ابن حجر کہتے 40 لوگوں نے مل کر کے اٹھایا. یہ علی مرتضیٰ ہے جو بابا ہے حسنین کریمین کا, نانا بے مثال, امی بے مثال, بابا بے مثال, تو شہزادے کیسے ہوں گے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اینڈ کرتے ہوئے, حسن کیا ہے؟ حسن کا مطلب ہی ہوتا ہے اچھا. جس کو نبی نے حسن نام رکھا ہو وہ کتنا اچھا ہوگا. صرف ایک بات بتاتا ہوں امام حسن کی, توجہ. تھے رسول اللہ کے مشابہ, حضور کے مشابہ تھے, حضور کے, اور بہت خوبصورت. جائز بات ہے حضور کے مشابہ تھے تو خوبصورت ہی. ایک دن دل نے چاہا آج سنورنا ہے, آج سنور. حالانکہ خوبصورت لوگوں کو سنورنے کی ضرورت نہیں, لیکن کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے نا, آج تھوڑا اچھے کپڑے پہنے. اور اچھے کپڑے پہننا کوئی بری بات نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سادگی نام ہے پھٹے پرانے پہننے کا, ایسا نہیں. ہمارے امام اعظم فرمایا کرتے تھے اللہ دولت دے تو تمہارے کپڑوں سے, تمہارے رہن سہن سے اس دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو سادہ ہی رہیں گے, تو سادگی کپڑوں میں نہیں ہے, سادگی امامے میں نہیں ہے, سادگی سواری میں نہیں ہے, سادگی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. کیا بات ہے. اگر 10 روپے میٹر کا, حالانکہ ملتا نہیں ہوگا آج کل, لیکن 10 روپے میٹر کا پہن کر اپنے آپ کو گھمنڈی کر کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں, تو وہ سادگی نہیں ہے. اور ہزاروں کا پہن کر سوچ رہے اللہ نے پہنایا اس کا شکر ہے. اور یار ہم تو قادری لوگ ہیں نا, ہم قادریوں کے یہاں تو تصوف بھی جو ہے وہ کوئی روکھا سوکھا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ میرے غوث, میرے پیر اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا تو بادشاہ وقت کوئی میسر نہیں آتا. اس لیے میں دیندار طبقے سے کہتا ہوں کوئی ہمیں حقیر نہ سمجھے, جوتے بھی مہنگے پہنا کرو حسب حیثیت, قرض لے کے نہیں.
حیثیت ہے جوتے ہی مہنگے پہنا کرو، کپڑے ہی مہنگا پہنا کرو، سواری بھی مہنگی استعمال کیا کرو تاکہ تم دینداروں کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ ایک بار یاد آ گئی بیچ میں، ایک مرتبہ میرے امام، میرے مرشد امام موسیٰ کاظم نے بڑے مہنگے جوتے پہنے، اتفاق سے بادشاہ کا بلاوا آ گیا، مہنگے جوتے پہن کے گئے، دربار میں جوتوں سمیت گئے تو بادشاہ نے کہا آل رسول ہو اور سادگی نام کی کوئی چیز نہیں، اتنے مہنگے جوتے پہنتے ہو؟ مسکرا کے کہا سادگی تو دل میں ہے جو خدا دیکھ رہا ہے، تم جیسے دنیا پرستوں کے لیے اتنے مہنگے پہنتا ہوں تاکہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ میرے جوتوں تک ہی تمہاری نظر رہے، اس سے آگے آ رہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ۔ لیکن یہ بھی میری قوم کی بودی سوچ ہے، خود کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مسجد کے امام کے ہاتھ میں آئی فون ہوگا بولا لائے کہاں سے؟ ضرور مسجد کا چندہ چرایا ہوگا، ضرور یہ کیا ہوگا، ضرور۔ ارے نادان، جو تو پیچھے کھڑے رہتا ہے تو تجھے اتنا ملتا ہے، جو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے اس کو کتنا ملتا؟ نعرہ تکبیر، جو قوم اپنے اماموں کا اور اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتی، اس قوم کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ اچھے دن اسی وقت آئیں گے اپنے علماء کے اور اماموں کو اچھے دن تم عطا کر دو، اللہ تمہیں اچھے دن عطا کر۔ یہ کیا فکر ہے؟ ڈکیانوں سی فکر ہے۔ امام کو اچھی سواری پہ دے گا بولا کوئی ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہوگی، اپنی عقائد درست کرو۔ بہرحال بات کیا کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر۔ تو میرے امام اعظم کی نصیحت یہ، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، امام حسن کے دل نے چاہا آج اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، بابا کی ذوالفقار لی، بابا کی ذوالفقار بھی سب سے اٹھتی نہیں تھی، توجہ اس پہ بھی رہے، ذوالفقار بھی سب سے، اسی لیے ذوالفقار کسی کسی کے ہاتھ میں آتی ہے، اور اس کو ذوالفقار اس لیے کہتے تھے کہ وہ دو دھاری تھی۔ پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ کاٹتی تھی تو برابر برابر کاٹتی تھی۔ ہائے ہائے، یہ ہے ذوالفقار حیدری۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے اچھے کپڑے پہنے، نانا کا ماما باندھا، چچا کا پٹکا باندھا اور ذوالفقار لے کر کے نکلے۔ 500 غلام پیچھے پیچھے ساتھ میں تھے۔ ایک حاسد نے دیکھا، جل گیا، اتنا خوبصورت، آسمان کا چاند شرما رہا ہوگا جب فاطمہ کا چاند زمین پہ چل رہا ہے۔ آج مدینہ الرسول کے اندر رسول اللہ کے چلنے کی یادیں تازہ ہو گئی ہوگی۔ جلنے والا جلا، حسد کرنے والا حسد کیا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حسد کرتے ان سے جن کو پہ اللہ نے فضل کیا؟ تو امام جعفر صادق کہتے واللہ اللہ کی قسم وہ ہم لوگ ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سب بن سکتے ہیں نا، اہل بیت نہیں بن سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ اہل بیت بن کر آتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ تو کسی کو حسد ہو گیا، اس نے کہا کون ہے تو؟ میرے امام حسن سے پوچھ کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا اچھا کبھی کبھی کوئی ہم سے فون پہ پوچھ لینا کہ کون ہے آپ، کون ہے؟ تو بولا مجھے نہیں پہچانا، ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ بالکل سامنے پوچھا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن ابن علی ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا اچھا وہی علی تیرا باپ جو فتنہ کرتا تھا؟ ہائے ہائے، مولا علی کو بیان کرنا اتنا ہی دشوار ہے، کیونکہ علی کو کچھ لوگوں نے کافر کہا، کچھ لوگوں نے خدا تک کہہ دیا، کچھ لوگوں نے نبیوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے رسولوں سے بڑھا دیا، کچھ لوگوں نے کچھ کہا، اور کچھ لوگ ہیں جو علی کو واقعی علی مانتے، جو علی کو علی مانے اس کو اہل سنت کہتے ہیں، جو علی کو کافر کہے وہ خارجی لوگ تھے، جو علی کے ذکر سے چڑے اس کو ناسبی کہتے ہیں، اور جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں ان کو نصیری کہتے ہیں۔ یعنی مولا علی ایسی شخصیت ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اس لیے علی بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن سنی کیسے بیان کرتا ہے بتاؤں؟ علی بتا دوں؟ تو آئیے بریلی ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ مجدد کبھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، بغیر دلیل کے نہیں کہتا۔ دیکھو رسول اللہ کی جو آل ہے، آل اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، صحیح ہے، حضور کا خون ہے۔ اب آل بے مثال ہے نا، حضور سرکار علی حسین اشرفی میاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ نے کہا تھا کوئی ہو متقی و عابد و زاہد زمانے میں، کیا کہا تھا حضور اشرفی میاں نے؟ کیا کہا تھا؟ کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں
مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتے، ہے نا؟ یہ حضور کی آل پاک ہے، ہر دور میں بے مثال۔ توجہ، آپ نے دیکھا کس کوئی ہار گیا تو سید الطائفہ بن گیا، کسی نے پالکی کندھوں پہ اٹھا لی، اہل سنت کا امام کہلایا۔ ایک تاریخ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی تاریخ، آل بے مثال۔ تو جب یہ آل بے مثال ہے تو ہر ایک نسل کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی۔ توجہ، مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہر نسل کی کوئی نہ کوئی، جس نسل کی اصل نہ ہو وہ نسل اصل نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہر نسل کی ایک اصل ہوتی۔ اے یا رسول اللہ، آپ کی تو نسل ہے لیکن نسل آپ کی بیٹوں سے نہیں چلی، تو آپ کی نسل کی اصل کون ہے؟ آپ کی نسل کی، کیونکہ نسل اتنی بے مثال ہے کہ ان جیسا کوئی دکھتا نہیں۔ نسل میں کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ نسل میں کون ہے؟ غریب نواز۔ نسل میں کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ نسل میں کون ہے؟ وارث دیوا۔ نسل میں کون ہے؟ شائب البرکات۔ نسل میں کون ہے؟ مل عبد الواحد بلگرامی۔ نسل میں کون ہے؟ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی۔ نسل میں کون ہے؟ یہ سب نسل میں، یہ نسل اتنی بے مثال ہے تو آپ کی نسل کی کوئی اصل بھی تو ہوگی۔ فرمایا ہاں، سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہے۔ میری اولاد کو اللہ نے علی کی ذریت علی کی پشت میں رکھا، میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا۔ تو اہل سنت کا امام اب علی بیان کرتا ہے۔ علی کیا ہے؟ فرمایا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، اصل نسل نبی کی نسل صفا کی اصل کون ہے؟ اصل نسل صفا، اور پھر وجہ وصل خدا۔ اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نبی کی نسل کی اصل علی کو کہتے ہیں، اور خدا کے قرب کی وجہ بھی علی ہے۔ جب تک کوئی علی علی نہیں کرتا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے تو تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی دنیا میں آنے سے پہلے ولایت بانٹتے ہیں، اور مطلع القمرین میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اے علی، اے مومن، اے مسلمان، اے عاشق رسول، علی کا فیض صوفیہ سے پوچھ۔ جب تک کہ علی علی نہ کرے، علی کے فیضان سے مالا مال ولی نہیں بنتا۔ پھر کہتے ہیں، مزے میں کہتے ہیں، میں دور نکلتا جا رہا ہوں اور وقت جو وہ اس سے میں باہر جاتا جا رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے کیا؟ سلامی سلامی۔ لوگ کہتے ہیں سنی علی علی نہیں کرتا، میں نے کہا ہم نہ کریں تو کون کرتا ہے؟ کہتے سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سلامی، کچھ شعر تو ایسے جو ہدایت بخشش میں نہیں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، اس کو ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی فیضان علی سے ملتا ہے۔ کیا؟ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علی کو کیا کہہ رہا ہے وہ بدبخت بدماش؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی علی جو فتنہ کرتا تھا، تلواریں نکل گئی۔ ہمارے مرشد کے بابا کو تو نے فتنہ کر کہا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے، اور جو ذات کے لیے لڑتے وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ بہت صحیح بات، کیا بات ہے حضرت۔ بڑوں کی پہچان یہ ہے، بڑے کبھی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ تو امام نے فرمایا یہ میرے بابا کو گالی دے رہا ہے، تم لوگ کیوں طیش میں آتے ہو؟ بھائیو، جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا، اس کے ہی پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ صحیح بولے۔ ہاں، مجھے برا کہا، جا کے اس کا کام کر دو۔ یہ حالانکہ اپنے سنی پیر لوگ ایسا نہیں کرتے، کچھ دوسرے کرتے ہیں، بہت کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں۔ میں طالب علم ہوں بھائی، میں تو اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، چھوٹے مجھ سے بڑی بات نہیں، کیونکہ دوسرے مسلک میں بھی پیر وہ ایسا کر، ہمارے سنی لوگ نہیں کرتے۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا؟ بات مجھ سے کر رہے ہیں، ناراض تم کیوں ہوتے ہو؟ وہ لوگوں کی تلواریں اندر چلی گئی۔ فرمایا اے میرے ابا کو گالی دینے والے،
کیا تو بھوکا ہے؟ بھوک کے غصے میں جب تجھے کھانا نہیں ملا تو تو غصہ میرے ابو پہ نکال رہا ہے. اگر تو بھوکا ہے پریشان مت تو میرے گھر چل, میں تجھے کھانا کھلا دوں گا, لیکن میرے ابا کو گالی مت دے. اس نے کہا نہیں میں بھوکا نہیں ہوں. فرمایا کیا تجھ پہ قرض ہے جو تو دے نہیں سکا, اور قرض کا لیوال تجھے آ کر کے غصے میں گالیاں دے گیا تو اس کو بھی غصہ نہیں اتار سکا, میرے ابو پہ اتار رہا ہے, بتا تیرا کتنا قرضہ ہے, میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا. کہا مجھ میں کوئی قرضہ بھی نہیں ہے. فرمایا شاید تیرا جھگڑا بیوی سے ہو گیا ہے اور تیری بیوی نے تجھے سنایا کھری کھری اور تو اس سے بدلہ نہ لے سکا تو تو میرے ابو پہ غصہ اتارا ہے, چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دوں. اس کا مطلب یہ بھی تو نکلتا ہے نا اشارت النص سے, کیا جو علی کو گالیاں دیتے ہیں کہیں جھگڑا تو کر کے نہیں آتے اسٹیج, یا قرض خاں سے گالیاں سن کر تو نہیں آتے, یا بھوکے پیٹ تو نہیں آتے. اس لیے کہ جو لڑ کر نہ آئے, جو سن کر نہ آئے, جو خالی پیٹ نہ آئے, تو پھر وہ ایسی باتیں تو ناپ شناپ نہیں کرے گا اٹھ پٹا. جب کہا کہ چل تیری بیوی سے صلح کرا دوں گا, جو گالیاں دے رہا تھا قدم پکڑ کے کہتا ہے واللہ آل رسول کہلانے کا حق تو آپ ہی لوگوں کو, میں نے گالی دی. یہ امام حسن ہے, بہت باتیں کہنے کی. اب آخری میں پنجتن میں ایک امام حسین پاک جس نے دین کے پورے سسٹم کو اکیلے میدان کربلا میں بچایا. کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. حسین اعظم ہر قوم کے لیڈر کا نام ہے. حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ جس کے انقلاب کے بعد پھر کوئی جمود نہیں ہے, جس کی جہد مسلسل کے بعد پھر کوئی تعطل نہیں ہے. حسین اس انقلابی کا نام ہے جو اتنا بڑا مفکر ہے. اوروں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچی, امام حسین کی نظر 3 سال پہلے وہاں پہنچ گئی. غور فرمائیں, اس مفکر کا نام ہے امام حسین. اللہ اکبر. عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے کہتے ہیں جب ہمیں یہ لگا کہ یزید کے کرتوت کی وجہ سے آسمان سے انگارے نہ برس پڑے تو ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی. عبداللہ ابن حنظلہ کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے, اور بھی صحابہ کے شہزادوں کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے, امام حسین کی نظر 3 سال پہلے پہنچی. حالانکہ جن کی 3 سال کے بعد پہنچی, جنہوں نے بیعت کا انکار کر دیا, وہ بھی بڑے لوگ تھے, ہم ان کی توہین گوارا نہیں کرتے. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کیونکہ دونوں بزرگوں میں فرق یہ تھا جناب عبداللہ میں اور امام حسین میں, کہ عبداللہ اپنی ماں کا شیر پی کر بڑے ہوئے تھے, اور امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس کو رسول اللہ نے اپنی زبان سے لعاب چوسایا تھا. اور مولا حسین ایسے چوستے تھے جیسے کوئی ماں کا دودھ چوستا ہے. اللہ, وہ مفکر حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ کے شہزادے, بڑے بزرگ ہمارے آقا ہیں, آقا نعمت ہے. لیکن امام حسین اس مفکر, دیکھیں کسی بزرگ کی تعریف کرنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی, اس کو غلط رنگ مت دینا, لیکن وہ ہستی ہے امام حسین. کون حسین پاک. بس اخیر میں بات یہ عرض کروں, آج جب کبھی دین پہ کوئی حرف آتا ہے, کوئی حرف آتا ہے, ہم میمورنڈم لے کے پہنچ جاتے ہیں, دین بچائیں گے, مذہب بچائیں گے, شریعت بچائیں گے, جلوس نکالیں گے, نعرہ لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہوگے. بس یہ میں آخری بات عرض کروں, بات مکمل کرتا ہوں. بہنوں کی خاص توجہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دین بچانے کون چلا؟ جو جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتا ہے جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر بچے بھاگتے ہیں. یہ قوم دین بچائے گی. ہنسنے کی بات نہیں. جو خود سود کا دھندا کرتا ہے وہ میمورنڈم دے کر دین بچائے گا. دین بچانے والا جب تک خود دین پر عمل نہیں کرے گا دین محفوظ نہیں ہو سکتا. جن کے گھروں میں دین محفوظ نہ ہو اس ملک میں دین کیا محفوظ ہوگا. آخری بات کے طور پہ جو عرض کر رہا تھا, مولا حسین کو سمجھنا ہے. حسین پاک وہ ہستی ہے جس نے دین بچایا اور خود دین پر کتنا عمل کیا. کسی کے بھی دیندار ہونے کی نشانی, بہت بہت گہری بات اور نازک بات پر گفتگو آ گئی ہے. کسی کے بھی دیندار ہونے کی نشانی اس کے کپڑوں سے نہیں, اس کے اسٹیج پہ بیٹھنے کے انداز سے نہیں, اس کے مسجد میں نماز پڑھنے کے انداز سے نہیں. اس کو دیکھ کر مت کرو. کون بندے کے گھر میں دین کتنا ہے اگر دیکھنا ہے تو اس گھر کے بچوں کو دیکھو. اس لیے کہ بڑے مکاری کر سکتے ہیں, بچے پیور ہوتے ہیں, بچے پیور ہوتے ہیں. تو بچوں کو دیکھ کے سمجھو کہ گھر میں دین کتنا ہے.
بس اب امام حسین کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھ لیں، امام حسین کے گھر کے بچوں میں ایک 7 سال کی بچی، ان کو لوگوں نے سکینہ بھی کہا، سکینہ بھی کہا، تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سکینہ ہی کہتا ہوں۔ سیدہ سکینہ پاک، یہ میرے امام کی چھوٹی شہزادی، ٹھیک، کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے۔ 11 محرم کو چوتھا دن ہے۔ اس کے بعد کوفہ جاتے جاتے مزید 3 سے 4 دن لگے۔ توجہ کرنا، مطلب کتنے دن ہو گئے؟ کم سے کم 5 سے 7 دن، میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، 5 سے 7 دن۔ اس 5 سے 7 دن میں اہل البیت کو یزیدیوں نے پانی دیا، انہوں نے انکار کیا، کھانا دیا، انکار کیا۔ اب غور کرنا، یہ پورا خاندان ہے، اس میں سب سے کم عمر شہزادی سیدہ سکینہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے لکھا، چادریں چھین لی گئی، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر! سوچو تو ایک بچی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی ہوگی۔ جن کی چادریں چھین لی گئی، خیموں کو آگ لگا دیا گیا، یہ حال کیا۔ اور اس کے بعد بھوک اور پیاس، اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا خاندان نبوت کا قافلہ پہنچا کوفہ، تو ایک دن پہلے اعلان کیا کہ کچھ لٹیرے تھے جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے، تماشا دیکھنے آؤ۔ یہ نہیں کہا نبی کے خاندان کے لوگوں کو لا رہے، جانتے تھے یہ کہیں گے تو ہنگامہ ہوگا، تو جھوٹ بولا کہ ہم لٹیروں کے بچوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لا رہے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی اور مرد رستوں میں بکھر گئے کہ ان معاذ اللہ لٹیروں کے گھر والوں کا تماشا تو دیکھیں۔ عورتیں چھتوں پہ تھی، مرد رستوں میں تھے، سیدانیوں کا، شہزادیوں کا لٹا پیٹا قافلہ، جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ ان کو بٹھایا گیا۔ سکینہ پاک کے کان میں جو بالیاں تھی وہ چھینی گئی اور کان کٹے ہوئے ہیں، خون، زخم تازہ ہے۔ حال یہ ہے، اللہ اکبر، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے، ان کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے، ان کو بازار میں۔ ایسے میں کچھ عورتیں کہتی ہیں قیدیوں کو صدقہ دینے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، دعائیں قیدیوں کی قبول ہوتی ہے۔ تو قیدی سمجھ کر، چونکہ بیویوں نے چہرے اپنے بالوں سے چھپا رکھے تھے، کچھ بیویاں جھک گئی تھی، سروں کو آگے بڑھوا دیا گیا تھا۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں امام حسین کے گھر میں دین کا تصور دیکھو اور پھر سوچو ہم کہاں ہیں، کتنی حسینیت کے ہم قریب اور کتنا دور ہے۔ اللہ اکبر! جب روٹیاں، کھجور، ٹکڑے، کھانے کی چیزیں عورتوں نے بڑھایا آگے، صدقہ صدقہ صدقہ، تو چند صدقے کی روٹیاں حضرت سکینہ کے دامن میں پڑ گئیں، اور سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ پہ ڈالا گیا تھا۔ تو جب سکینہ پاک کی گود میں روٹی کے ٹکڑے پڑے، کتنے دن ہو گئے تھے؟ 5 یا 7 دن بھوک کو۔ ہم لوگ اگر 14-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور اذان میں تاخیر ہو تو ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، پانی کے شوق میں، شربت کے شوق میں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے افطار کرتے وقت گرمیوں میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، سب کی توجہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے، یعنی باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے افطار کے وقت، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے شربت کے آگے، پانی کے آگے۔ یہ امام حسین کے گھر کی کیفیت ہے، جو سب سے ننھی شہزادی ہے۔ 5 یا 7 دن کی بھوک کے بعد جب روٹی دامن میں آئی تو پھپھی کے کان میں پوچھتی ہے، پھپھی اماں، ہم تو آل محمد ہے نا، ہم تو اہل بیت ہے نا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 5-7 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدقے کی روٹی ہم آج کھا سکتے ہیں؟ پھپھی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، پھپھی سے۔ پھپھی کہتی ہے رخصت یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، لیکن راہ عزیمتوں کے مسافر کی منزل کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد گرجدار آواز میں کہا، اے کوفہ کی عورتوں،
ہم آل نبی ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو۔ اور پھر وہ روٹیاں جہاں سے آئی تھی اسی طرف اچھال دی گئی۔ سیدہ سکینہ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، سیدہ زینب نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک جملہ پوچھتا ہوں، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے، توجہ، صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے، ٹھیک، صدقہ تو آل نبی پہ حرام ہے، لیکن صدقہ ناپاک نہیں ہے، صدقہ تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، دوسرے کھا سکتے ہیں، دوسرے کھا سکتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، کوئی بھی کھا سکتا، آل نبی کے سوا کوئی بھی کھا سکتا، پاک ہے، پاک ہے، صرف آل نبی پہ حرام ہے۔ 5-7 دن کی بھوک کے بعد سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا۔ لیکن میرے عزیز سنیو، سود تو سب پہ حرام ہے، سود تو سب پہ حرام ہے، صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ 7 دن کی بھوک کے بعد بھی سکینہ صدقہ نہیں کھاتی، اور تم بڑے بڑے پیٹ کرنے کے بعد بھی سود کیسے ہڑپ کر جا رہے ہو، سود کے دھندے کیسے کر رہے ہو؟ ارے نادان، سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے، مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے، اس لیے کہ سور کھانے سے بھی گناہ ملتا ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب بتاؤ، اہل بیت کے گھر کا بچہ صدقہ نہیں کھاتا، 7 دن کی بھوک کے بعد، یہاں تو پنکھوں میں رہ رہے ہو، اے سی میں رہ رہے ہو، پھر بھی مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں سود کے دھندے کرتے ہو۔ کس حسینیت پر ہو؟ یزیدی کردار زندہ مت کرو۔ اگر واقعی پنجتن پاک کی محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اگر قیامت میں پنجتن کے ساتھ اٹھنا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو، آج سے توبہ کر لو، اپنی زندگی بدل لو، اور محرم میں خرافات نہ کرو، حرام کام نہ کرو، بلکہ درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، تلاوت کرو، روزوں کا اہتمام کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر بیوہ یتیم لوگ دکھے ان کو صدقہ دو، انہیں کپڑے دو، ان کی مدد کرو، ان کی امداد کرو۔ افسوس ہے، سوچو تو صحیح کہ عاشورہ کے دن تم بھی بن سنور کے نکلتے ہو اور تمہاری عورتیں بھی بن سنور کے نکلتی ہے۔ میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہن، اللہ تجھے کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ تیرے جوان بیٹے کو پر کبھی کوئی آفت آئے، لیکن سوچ تو صحیح، محلے کا کوئی جوان ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو تم لالی پاؤڈر کر کے گھر سے باہر نہیں جاتی۔ کیا خیال ہے، مولا علی اکبر کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، علی اصغر کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، سیدانیوں کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے تھے، اسی عاشورہ کے دن انہی کے نام پہ تم بن سنور کے نکلتے ہو۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم نے اہل بیت کو صلہ کیا دیا ہے؟ ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ عداوت تو نہیں کرتے، لیکن کم سے کم ظالم عداوت کرنے والوں کے طریق پہ نہ چلو۔ عاشورہ کا دن عبادت میں گزارو، عورتیں باہر نہ نکلیں، عورتیں یہ طے کر لیں میں پردے کی پابند رہوں گی، نوجوان طے کرے اے میرے امام، آپ نے جس دین کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا، آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، حرام کام نہیں کروں گا، چہرے پہ داڑھی رکھوں گا، داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر یہ کیا تو دیکھنا امام سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا، یہاں تڑپو گے وہاں خبر ہوگی، امام کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو احترام اصحاب کے ساتھ اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔